میری گفتگو کا موضوع ہے عظمت روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور اس کو دیکھنے کی طرف یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس بقع نور کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حالت ایمان میں ادب اور احترام کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی آرام فرما ہے، اور شروع سے لے کر آج تک اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ اتنی عظیم ہے کہ کائنات میں کوئی جگہ بھی اتنی عظیم نہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف جس جگہ پر موجود ہے، بیت اللہ شریف سے بھی افضل جگہ وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ عرش کو بھی وہ عظمت و مقام حاصل نہیں ہے جو عظمت اور مقام اس جگہ کو حاصل ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں آج روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ وہ عظیم دھرتی ہے، وہ عظیم جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے کثرت اور اضافے کی دعا مانگی کہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ بیت اللہ شریف میں آئے، آ کے طواف کیا، اور پھر بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جہاں اس کی ولادت ہو، پھر بچپن گزرا ہو، پھر جوانی کے ایام گزرے ہو، پھر وہ آباء و اجداد کا بھی مسکن ہو، تو طبی طور پر بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر مکہ شریف تو ویسے ہی عظمتوں والا شہر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکہ سے بڑی محبت ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے اور میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی مکہ شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ خطاب فرمانے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس شہر سے بڑا پیار ہے، اس شہر سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن تیرا حکم ہے میں اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں، اور اب تم سے دعا کرتا ہوں کہ مکہ شریف سے نکال کر مجھے اس جگہ پہ لے جانا جس جگہ سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ مکہ سے حضور فرماتے میری محبت ہے، اور اللہ مجھے اس شہر میں اب بسانا، وہاں لے جانا جس جگہ سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اب اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ مدینہ شریف وہ عظیم شہر ہے کہ جس شہر سے
اللہ اپنے شہر مکہ سے بھی بڑھ کر اپنے محبوب کے دیار سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے مکہ سے بڑی محبت ہے، تو جس جگہ پہ مجھے لے جا رہا ہے مدینہ شریف، اللہ اس کی محبت میرے دل میں اتنی کر دے جتنی میرے دل میں مکہ شریف کی محبت ہے۔ وَبِمِثْلِهِ مَعَهُ، اور اے اللہ بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے دل کے اندر جتنی محبت مکہ شریف کی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر میرے دل کے اندر تو مدینہ شریف کی محبت پیدا فرما دے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ مدینہ شریف وہ عظیم دھرتی ہے کہ جس جگہ سے اللہ بھی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پیار فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی مدینہ شریف کے لیے، اللہم انی حرمت المدینۃ حراما، اے اللہ میں نے مدینے کو حرم بنایا، میں نے مدینے کو حرم بنا دیا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم بنانے کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہ ان لوگوں کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی سے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مکہ کو حرم اللہ نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم میں نے بنایا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا حرمین طیبین، ایک حرم مکہ شریف ہے، دوسرا حرم مدینہ منورہ ہے، تو فرمایا مکے کو حرم اللہ نے بنایا اور مدینے کو حرم میں نے بنایا، اور پھر فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکات، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت تو مدینہ شریف میں فرما دے۔ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی، دگنی برکت دے دے مدینہ شریف کے اندر، ما جعلت بمکۃ من البرکہ، جتنی برکت تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی اس سے دگنی برکت مدینے میں رکھ، اور فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ، اے اللہ میرے دل کے اندر مدینہ شریف کی محبت اتنی ڈال دے جتنی محبت میرے دل میں مکے کی ہے، مکہ مکرمہ کی جتنی محبت ہے اتنی محبت میرے دل کے اندر مدینہ شریف کی ڈال۔ آگے فرمایا او اشد، اتنی نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت میرے دل میں مدینہ شریف کی فرما۔ اور پھر اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حوالہ بھی دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مکہ کے لیے دعا تیرے خلیل نے مانگی ہے کہ تو مکے میں برکت رکھ، مکے کے اندر امن قائم رہے، اس میں اس کے اشجار میں برکت ہو، اس کے پھلوں میں برکت ہو، اس کی ہر چیز میں برکت ہو۔ تو یہ دعا تیرے خلیل نے مکے کے لیے مانگی، اے اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میں دعا مدینہ شریف کے لیے مانگتا ہوں۔ کتنی؟ فرمایا بمثلی ما دعاک بمکہ، اتنی دعا میں بھی کرتا ہوں جتنی تیرے خلیل نے مکے کے لیے مانگی، بلکہ فرمایا وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور اس کی مثل اور دعا بھی، یعنی جتنی انہوں نے مانگی وہ بھی کرتا ہوں، اور اس سے مزید دعا، اس سے ڈبل دعا میں مدینہ شریف کے لیے کرتا ہوں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی ہے اس سے 11 گنا زیادہ برکت تو مدینہ شریف کے اندر فرما دے۔ یعنی اتنی دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے مانگی، اور اہل محبت آج بھی اس دعا کا اثر دیکھتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر بڑی برکت ہے، لیکن اس کی بنسبت جو برکت اللہ نے مدینہ شریف میں رکھی، جو اپنائیت، جو محبت اور جو برکت جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے، اس کا اظہار آج بھی اہل محبت جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ما دعاک بمکہ تھا، جتنی دعا انہوں نے مکے کے لیے مانگی ہے میں وہ بھی کرتا ہوں، اس سے مزید اس کی مثل دعا کرتا ہوں،
بلکہ 11 گنا کی دعا بھی مدینہ شریف کے لیے موجود ہے. اور یہ فرق بھی آپ کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے واضح ہے کہ جتنا فرق خلیل اور حبیب میں ہے اتنا ہی فرق ان کی دعا میں بھی ہے. کہ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خود رب چاہتا ہے. کہ خلیل تو انہوں نے ہر وہ کام کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. کتنے بڑے بڑے امتحان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن حبیب وہ ہے کہ جو ہر وہ کام کرے کہ جس سے اس کا حبیب راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو دل کے خیال پہ اللہ قبلے بدل دیتا ہے. اور یہاں جب دعائیا کلمات زبان پہ آئے ہیں مدینہ شریف کے لیے تو سوچو کہ رب ذوالجلال نے اس دعا کو کتنی برکت عطا فرمائی ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا چھوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تو ایسی دعا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو رات کو شام ہو کے رہی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ محبوب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. خواہش دل کا خیال ہے، دل کا تصور ہے کہ جو دل کے اندر خیال آئے اللہ اسے فوراً پورا کرتا ہے. تو جب دعائیا کلمات زبان پہ آئے تو پھر ان کی قبولیت کا انداز پھر کیا ہوگا. تو فرمایا کہ تیرے خلیل نے دعا مکہ کے لیے مانگی، اے اللہ میں دعا اتنی اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں مدینہ شریف کے لیے کرتا ہوں. اور شروع سے لے کر اہل حق میں نے شروع میں کہا کہ ان کا یہ عقیدہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پہ بقعہ نور پہ جلوہ گر ہے وہ جگہ یہاں تک کہ کعبہ مکرمہ اور عرش معلیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. اور اس سلسلہ میں ابن حاج نے اپنی کتاب المدخل کے اندر اس بات کو لکھا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اس جگہ کو جو سب سے افضل کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو کہتے ہیں الا ترى الى ما وقع من الاجماع على ان افضل البقاع الموضع الذي دم اعداءه الكريم صلوات اللہ علیہ والتسلیم. کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل ترین زمین کا سب سے افضل ترین بقعہ، سب سے افضل ترین ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اعضاء، آپ کا جسم اطہر جس جگہ کے ساتھ مس ہے، جو جگہ محبوب کے جسم کو چوم رہی ہے، آج بھی جو حصہ حضور کے جسم کے ساتھ زمین کا لگا ہوا ہے، یہ سبب ہے کہ کائنات میں محبوب کے پیکر نور سے بڑھ کر کوئی چیز بھی افضل نہیں، یہاں تک کہ کعبہ بھی افضل نہیں. میرے امام نے کہا تھا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. محبوب کا پیکر نور تو پیکر نور رہا، جس جگہ پہ محبوب جلوہ گر ہے اس پہ جو سبز گنبد ہے وہ بھی کعبے کا کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ کو بھی وہ عظمت حاصل نہیں جو اس بقعہ کو حاصل ہے. فرمایا کہ ان افضل البقاع الموضع الذي دم اعداءه الكريم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اعضاء زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ آج بھی لگے ہیں، فرمایا کہ وہ جگہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ ہے. اس بنیاد پر اہل محبت نے جو اس کے ساتھ اظہار محبت اس شہر کے ساتھ کیا حضور کی نسبت کی وجہ سے، اور اس شہر کے جو قصیدے جو ترانے لکھے اور جو اس کی عظمت بیان کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو محبوب کی نسبت کی وجہ سے حضور کے شہر کے درختوں کے جو کانٹے ہیں
ان کا بھی اتنا ادب کیا. فرمایا یہ کانٹے یہ بھی پھینکنے کے قابل نہیں، بلکہ فرماتے کہ یہ ان کو میری آنکھوں میں آئیں، میرے سر پہ رہیں، میرے دل میں گر کریں. فرمایا اگر یہ کانٹے بھی مل جائیں تو ان کو کہاں رکھنا چاہیے؟ فرمایا ان کو آنکھوں پہ رکھو، ان کو سر پہ رکھو، یا ان کو اپنے دل کے اندر ان کا گھر بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کے شہر کے پھول تو پھول رہے، کانٹوں میں بھی اتنی عظمت ہے. اور فرمایا امام جلال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں آتیتک زائرا ووددت انی جعلت سواد عینی امتیہ وما لی لا اسیر علی الاماکی الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ. فرماتے ہیں کہ آتیتک زائرا میں آیا ہوں کا تیری زیارت کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آتیتک زائرا، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے یہ ارادہ کر کے جائے کہ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو معاذ اللہ یہ شرک، جو یہ سفر ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے. صرف حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جا سکتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے، یا ان کی بارگاہ میں سلام کے لیے، یا ان کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے اگر تم جاؤ گے تو یہ سفر جو ہے حرام ہوگا، قدم قدم پر گناہ ہوگا. لیکن امام ابن جوزی کہتے ہیں آتیتک زائرا، نماز پڑھنے میں برکت اپنی جگہ پہ، لیکن کہتے ہیں میں آیا ہوں زائرا، زیارت کرنے کے لیے. آتیتک زائرا، اور کہتے ہیں ووددت انی جعلت سواد عینی، کہتے ہیں دل میرا یہ کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی سیاہی کو سواری بناؤں. مطلب کیا ہے کہ قدموں سے چل کے نہ آؤں، محبوب دل کرتا ہے کہ میں آنکھوں سے چل کے آؤں. جعلت سواد عینی انت تیہی، محبوب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو سواری بناؤں. محبوب قدم قدم رکھنے کی یہ جگہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کا ترجمہ کیا، اور اس عشق کو میرے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے. یہ تو مقدس حرم ہے کہ جس جگہ پہ قدم رکھنے کے لیے اور جس جگہ کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے بھی ترستے ہیں، اور جو ایک بار آئے دوبارہ زندگی میں کبھی موقع نہیں ملتا. یہ تو وہ مقدس شہر ہے. اللہ نے انسانوں کو یہ عظمت دی ہے، وہ خوش نصیب ہے. جب ارادہ کرتے ہیں اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے. آج روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانا اور اس نیت سے جانا کہ میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس پہ لوگوں نے یعنی بڑی کتابیں لکھی، اور وہاں وہ مفت کتابوں کو بانٹتے ہیں، اور باقاعدہ جو ان کی طرف سے حج کورس ہے اس پہ باقاعدہ لکھا گیا کہ اگر تم نے مدینہ شریف جانا ہے تو کس نیت سے جانا ہے. وہ کہتے ہیں صرف یہ نیت کی جائے کہ میں مسجد نبوی میں وہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بقیہ حضور کی بارگاہ میں سلام کہنے کے لیے، سلام تم یہاں بھی کہو تو ٹھیک ہے، لیکن محض سلام کرنے کی نیت سے یا روضہ رسول کی زیارت کے لیے اگر جاؤ گے تو یہ سفر ناجائز ہے. اور یہاں تک کہ معاذ اللہ جو تم نے حج اور عمرہ کیا، معاذ اللہ تمہارا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ اگر صحیح معنوں میں احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرے تو اس میں تو یہ حدیث بھی مل جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لے، من حج الی مکہ تھا، جس نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا، ثم قصدنی، پھر حج کرنے کے بعد وہ میرا قصد کرے، مجھے ملنے کا ارادہ کرے. ابھی صرف ارادہ کرے گا، ابھی وہاں آ کے زیارت کرنا اور درود و سلام پڑھنا اس پہ اجر و ثواب الگ ہے.
فرمایا صرف مکے میں رہ کے ارادہ یہ کر لے کہ میں اب اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کتب لہ حجتان مبرورتان، رب ذوالجلال صرف ارادہ کرنے پر اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف یہ ارادہ کرے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، صرف اس قصد پر ہی اللہ 2 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ارادہ کر لیا تو معاذ اللہ جو کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اتنا بغض ہے، حسد ہے کہ اب تو ان کا جو لٹریچر ہے اس پہ تو یہاں تک لکھا کہ روزہ رسول کو روزہ رسول کہنا یہ بھی ناجائز ہے۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ روزہ یہ ریاض الجنہ کو کہا جاتا ہے، اور اگر حضور کی قبر مبارک کو روزہ کہا تو یہ درست نہیں، یہ ناجائز ہے۔ حالانکہ اگر وہ جاہل، وہ لوگ ان کے وہ ریالوں پہ پلنے والے وہ ملا کہ جن کو یہ خبر ہی نہیں کہ اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ ریاض الجنہ بھی ریاض الجنہ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے بنا ہے، حالانکہ اگر محبوب نہ ہوتے تو ریاض الجنہ بھی ریاض الجنہ نہ ہوتا۔ تو ان کے روزہ مبارک کو روزہ کہنے سے تکلیف ہے، حالانکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر مومن کی قبر کو روزہ کہا ہے، اور انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جو ہے یہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روزہ ہے مومن کی قبر۔ جب عام مومن کی قبر روزہ ہے تو جس کے صدقے مومن بنے ہیں ان کی قبر انور کو روزہ پھر کیوں نہ کہا تھا؟ فَإِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ۔ پھر اس بات پر بھی ان لوگوں کو یہ رنج ہے کہ لوگ یہاں بار بار آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، کہتے آنا ہے تو صرف نماز کی نیت سے، اور پھر اگر گھر سے یہ نیت کر کے آئے کہ میں روزہ رسول پہ جا رہا ہوں تو معاذ اللہ شرک ہوگا۔ حالانکہ تفسیر در منصور کے اندر امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ جس کعبے کے تم چکر لگاتے ہو، ایک دن آئے گا یہ کعبہ بھی محبوب کو دیکھنے کے لیے ان کے روزہ انور کی زیارت کے لیے سفر کرے گا، کعبہ بھی سفر کرے گا۔ اور یہ حدیث پاک ہے، در منصور میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، فرمایا قیامت کے دن کعبہ بھی مدینے کی راہوں میں پڑا ہوگا۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ بھی مدینہ شریف کی راہوں میں ہوگا، کعبہ بھی مدینہ شریف کی راہوں میں کیوں ہوگا؟ فرمایا الی قبری، کعبہ بھی یہ ارادہ کر کے نیت کر کے، اب کعبے نے کون سی نماز پڑھنی ہے جو نیت کرے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ فرمایا کعبے کا ارادہ یہ ہوگا الی قبری، میرے روزہ مبارک کی زیارت کے لیے کعبہ بھی اللہ سے اذن لے کر قیامت کے دن مدینہ شریف میں پہنچے گا۔ ارادہ یہ ہوگا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، اس نیت سے آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آ کے کعبہ کرے گا کیا؟ فرمایا آ کے کہے گا، آج ہر غلام جا کے کرتا ہے، کہے گا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، ایک میں یہ ہے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ بھی آ کے وہاں سلام کرے گا، اور میرے آقا فرماتے ایسا نہیں کہ میں کعبے کا سلام سنوں گا، نہیں، فرمایا میں سن کے کعبے کو جواب دوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، یعنی حضور فرماتے میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اب کعبے نے بھی اس نیت سے جانا ہے تو چلو اوروں کا مسلک نہیں، جو مسلک کعبے کا ہے وہی اپنا لو۔ ویسے ٹھیکیدار تم بنے ہو کہ ہم جناب کعبے کے محافظ ہیں اور کعبے کے ہم انتظامیہ ہیں، تو جو مسلک ہے کعبے کا، قیامت کے دن جس کا ظہور ہونا ہے، کعبہ بھی گواہی ان کی دے گا جو آج کعبے کے مسلک پہ ہے۔ آج جتنے مرضی کعبے کے گر چکر لگا لو، اور جتنے مرضی تم غلاف چڑھا لو، اور جتنا مرضی عطر لگا لو، فائدہ تب ہوگا جب مسلک بھی کعبے والا اپناؤ گے۔ اور کعبے کا مسلک یہ ہے قیامت کے دن حسن روزہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ہے،
اور وہاں جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ سلام بھی کہنا ہے۔ اب دیکھو یہاں آج کچھ لوگوں نے اس سفر کو نہ صرف ناجائز بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ سفر کرے تو یہ معاذ اللہ اتنا بڑا شرک ہوگا کہ ابو جہل نے بھی اتنا بڑا شرک نہیں کیا ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں تحریریں۔ حالانکہ اگر قرآن کا مطالعہ کرے باہور تو یہ مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس وقت مسلمان مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے مدینہ شریف کی طرف، اب مدینہ شریف کی طرف اس وقت بھی لوگوں نے ہجرت کی جب مسجد نبوی بن چکی تھی، لیکن یہاں رب ذوالجلال نے لفظ کیا ہے قرآن کے، اور قرآن صرف اس وقت کے لوگوں کا قرآن نہیں ہے، قرآن تو قیامت تک کے لوگوں کا نصاب ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں کا نصاب تھا، آج کے لوگوں کا یہ نصاب نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لوگوں کا نصاب ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو نکلے اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا، فرمایا إِلَى اللَّهِ، اس کی یہ ہجرت اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہے۔ إِلَى اللَّهِ، وہ رب کی طرف جا رہا ہے اور رب کے رسول کی طرف جا رہا ہے، مسجد نبوی کی طرف نہیں، اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ مکہ میں تھے وہ تو مکہ چھوڑ رہے تھے، بیت اللہ شریف سے قدم قدم جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اور مدینہ شریف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو رہے تھے، مکے سے دور، بیت اللہ شریف سے دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ رب کی طرف جا رہے ہیں، رب کے رسول کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ مکہ کو چھوڑا جا رہا ہے، بیت اللہ شریف کو چھوڑا جا رہا ہے، جتنا وہ سفر کر رہے ہیں اتنا بیت اللہ شریف ان سے دور ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگرچہ گھر میرا ہے بیت اللہ، لیکن جا تم میرے محبوب کی طرف رہے ہو، یہ سفر میری طرف بھی ہے، میرے محبوب کی طرف بھی ہے۔ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، فرمایا یہ ہجرت اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہے۔ یہاں تک کہ امام نووی نے کتاب الاذکار کے اندر اس بات کو لکھا فَإِنَّ زِيَارَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم من اہم القربات۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک ہے اس نیت سے سفر کرنا، امام نووی کہتے ہیں فَإِنَّ زِيَارَتَهُ، حالانکہ امام نووی کے دور میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پردہ فرما چکے تھے، ظاہری وصال تھا، یہاں زیارتہ کا مطلب ہے روزہ رسول کی زیارت۔ فَإِنَّ زِيَارَتَهُ، جو روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے، اس نیت سے سفر کرے، وہاں زیارت کرے، عمل کتنا بڑا ہے، کہتے من اہم القربات، وہ عبادتیں جن سے رب کا قرب ملتا ہے ان میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ جا کے روزہ رسول کی زیارت کرے۔ من اہم القربات، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے، تو اس سے اسے رب کا قرب مل جائے گا۔ اب دیکھو جا وہ رہا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، لیکن امام نووی کہتے ہیں نبی کا قرب تو ملنا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نبی کا قرب ملے تو رب سے بندہ دور رہتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی عبادت ہے جس سے رب کا قرب بھی ملتا ہے، رب کے محبوب کا قرب بھی میسر آتا ہے۔ وَأَرْبَحِ الْمَسَاعِ، اور کہتے ہیں یہ عبادت ایسی ہے کہ دین کے لیے جدوجہد میں سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کے لیے جائے۔ وَأَفْضَلِ الطَّلَبَاتِ، اور دل کی تمناؤں میں سب سے بڑی تمنا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا دیدار کرنا، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو، اور سب سے افضل آرزو، سب سے افضل تمنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کا دیدار ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا تَوَجَّهَ لِلزِّيَارَةِ
اکثر من الصلاۃ والسلام علیہ فی طریقہ. جب مکہ مکرمہ میں یا اپنے گھر سے ہی بندہ اس نیت سے نکلے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کرے کیا؟ فرمایا سارے رستے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہے. سارے رستے حضور پر درود و سلام پڑھے. اور محبوب کے شہر مبارک کے درختوں سے پہاڑوں سے پیار، یہ فکر صرف بریلی شریف سے نہیں چلی. دیکھو امام نووی جو اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے ہیں، وہ مدینہ شریف کے اشجار اور پہاڑوں سے پیار کتنا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سارے رستے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا ہے. فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَىٰ أَشْجَارِ الْمَدِينَةِ وَجِبَالِ الْمَدِينَةِ. کہتے جب تمہاری نظر محبوب کے شہر کے درختوں پہ پڑے اور محبوب کے شہر کے پہاڑوں پہ پڑے تو پھر مزید درود و سلام کے اندر کثرت کر دو. اگر پہلے آہستہ پڑھ رہے ہو پھر اونچی آواز میں پڑھو. اگر پہلے ٹہر ٹہر کے پڑھ رہے ہو، وقفے سے پڑھ رہے ہو، فرمایا اب درود و سلام پڑھنے میں تیزی کر دو. اب زیادہ پڑھو. جب محبوب کے شہر کے درختوں پہ تمہاری نظر پڑے، فرمایا یہ درخت بھی عام نہیں، یہ وہ اشجار ہے جہاں محبوب کی نظریں پڑی ہے. یہ وہ پہاڑ ہیں جن پہاڑوں پہ محبوب کی نظریں پڑی ہے. ہو سکتا ہے تمہاری نظر برابری کر جائے. تمہاری نظر جو ہے وہ جہاں محبوب کی نظر پڑی ہے، ہو سکتا ہے اس درخت پر، اس پہاڑ پہ تمہاری نظر پڑ جائے اور اس نظر کو محبوب کی نظر سے نسبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بھی برکتیں عطا فرما دے. فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَىٰ أَشْجَارِ الْمَدِينَةِ وَجِبَالِ الْمَدِينَةِ فَمَنْ زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور فرماتے ہیں جب تم روضہ مبارک پر پہنچ جاؤ، پہلے یہ تھا کہ ابھی مدینہ شریف میں تمہاری انٹری ہوئی، اب تم روضہ رسول پہ پہنچے ہو. اب جس وقت بندہ مواجہ شریف کے سامنے جائے تو وہاں وہ لوگ یعنی حضور کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اگر کھڑے ہو باہر مواجہ شریف کے سامنے تو کعبے کو پشت ہوتی ہے. تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یعنی قبلے کو استقبال القبلہ، قبلے کو منہ کرو، یعنی قبلے کی طرف اگر منہ کرے تو تم مواجہ شریف کی طرف پشت ہو جائے گی. اور یہ تقاضا نہیں ادب کا کہ بندہ آئے ملنے آیا ہو اور ملنے آیا ہو امام الانبیاء کو اور پھر بندہ پشت کر کے کھڑا ہو جائے. وہ لوگ تو اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے کیوں بیٹھے ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھو یا اٹھو یہاں سے مسجد میں جا کے بیٹھو. لیکن امام نووی کہتے ہیں جب تم محبوب کے روضہ مبارک پہ پہنچ جاؤ تو کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَقْبِلْهُ. قبلے کو منہ نہیں کرنا، محبوب کے روضہ مبارک کی طرف منہ کرنا ہے. فَاسْتَقْبِلْهُ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کرنا ہے. وَاسْتَدْبَرِ الْقِبْلَةِ. قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن قبلے کے قبلے کو تم نے پیٹھ نہیں کرنی. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا وہ صرف کعبہ ہے، وہ نماز کا قبلہ ہے، یہ دلوں کا قبلہ ہے. فرمایا یہاں آئے ہو اور دعاؤں کی قبولیت کا قبلہ ہے. جس وقت امام مالک کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید تھے اور جس وقت مواجہ شریف پہ آئے تو خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا اب میں نے دعا مانگنی ہے، منہ تر کس طرف کروں؟ فرمایا اس طرف کرو جو جس کو قبلہ بھی اپنا کعبہ سمجھتا ہے. فرمایا قبلے کی طرف یہاں کہ یہ نہیں سوچنا صرف نماز کے لیے تم منہ کر سکتے ہو، بقیہ تم اپنا چہرہ اس کی طرف رکھو جسے کعبہ بھی اپنا قبلہ تصور کرتا ہے، کعبہ بھی جسے اپنا قبلہ سمجھتا ہے. تو فرمایا فَاسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَدْبَرِ الْقِبْلَةِ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی طرف تمہارا چہرہ ہو اور قبلے کی طرف تمہاری پشت ہو. امام ابن حاج نے المدخل کے اندر اس بات کو لکھا ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف، کہ وہاں پہنچ کے جب بندے نے سلام کرنا ہے تو دل کے اندر نیت کیا ہو، صورتحال کیسی ہو. وہاں اگرچہ یہ موبائل نے ایسی یہ کیفیت اب ختم کر دی، بہت کم لوگ ہیں جن کی وہاں جا کے یہ کیفیت بنتی ہے. وہاں تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں بھی ہمیں دیکھنے میں ملی اور سوشل میڈیا پہ کہ
کس طرح لوگ تیز تیز قدموں کے ساتھ اور زمین پہ زور زور سے قدم مار کے اور جس طرح وہ سلوٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال صرف سوشل میڈیا پہ ویوز دینے کے لیے، لائک دینے کے لیے اس طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں بھی وہاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہاں صورتحال یہ ہو کہ اونچی سانس لینا ان کی بارگاہ میں یہ بھی بے ادبی ہے کہ وہاں سانس کی آواز بھی اونچی نہ نکلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں کچھ لوگ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں وہ بات کر رہے تھے، آواز اونچی ہو گئی تو آپ وہاں بولے نہیں، آپ نے کینکر اٹھا کے ان کی طرف پھینکا اور پھینک کے ان کو قریب بلایا اور آہستہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کے باہر سے، کسی علاقے کا نام لیا۔ فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو پھر میں تمہیں کوڑے لگاتا، کہ یہاں والوں کو تو پتا ہے کہ اس شہر کا ادب کیا ہے، صرف اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں چونکہ اسلام ابھی نیا نیا ہے، پھیل رہا ہے، یہ تصور کر کے کہ ہو سکتا ہے بارگاہ رسالت کے آداب تم تک نہ پہنچے ہو، تم پہلی مرتبہ آئے ہو، تو یہ سوچ کے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس شہر کے ہوتے تو اس بے ادبی گستاخی پہ میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ تو سوچو کہ اگر دور فاروقی ہوتا تو پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ صرف تصویر لینے کے لیے گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جانا اور اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری نصیب کرے تو ادب والی کرے، احترام والی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی فضولیات سے بچائے۔ امام ابن حاج کہتے ہیں ان الزائر یشعر نفسہ بأنہ واقف بین یدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کما ہوا فی حیاتہ۔ فرمایا جس وقت وہ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو تو دل کے اندر تصور یہ ہو، حالت اس کی یہ ہو کہ جس طرح رسول اللہ کی ظاہری حیات میں صحابہ حاضری دیا کرتے تھے، یہ تصور کر کے کہ میں حضور کی حیات میں محبوب سامنے جلوہ گر ہے تو میں اس انداز میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب یہ تصور ہوگا کہ محبوب سامنے جلوہ گر ہے تو پھر ادب اور احترام کا انداز پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسی ڈرامے بازیاں نہیں ہوگی، پھر ادب کا لیول کیا ہوگا؟ فرمایا اذ لا فرق بین حیاتہ و موتہ، اس لیے کہ انبیاء کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ سامنے موجود ہو تو پھر بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور اگر اپنے گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو پھر بھی غلاموں کو ویسے ہی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آنی فی مشاہداتہ لامتہ، امام نووی ابن حاج کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کا مشاہدہ ویسے ہی فرما رہے ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں اپنے صحابہ کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِ وَنِيَّاتِهِ، اور تو اور محبوب تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتے ہیں کہ تم گھر سے چلے ہو کیا نیت لے کے نکلے ہو، کیا ارادہ لے کے چلے ہو، فرمایا وہ تو تمہارے دل کے ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ اور امام ابن ضیاء حنفی مکی انہوں نے لکھا ان المشی الی المدینہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکعبۃ ومن بیت المقدس، کہتے ہیں کہ گھر سے حضور کی قبر انور روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلنا یہ اتنی افضل نیت ہے، فرمایا کعبے کی زیارت کی نیت سے بھی جانا، بیت المقدس کی زیارت کی نیت سے جانے سے بھی یہ والی نیت افضل ہے کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے کہا کہ کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے پوچھا جاتا کہ کہاں جا رہے ہو، فرماتے مدینہ شریف جا رہا ہوں محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، ہاں رستے میں اگر کعبہ آیا تو حج بھی کر لوں گا، لیکن اصل ارادہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کر کسی نے یہ نہدت کدھر کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے،
کہ محبوب کی بارگاہ میں اگر حاضری کی نیت سے تو یہ حج اور عمرے ان کے توسل سے ہے، ان کے وسیلے سے ہے۔ فرماتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس موضوع کا ایک مقصد اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو حاضر اور ان چیزوں کو دہرانا تھا، اور چونکہ کل انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی دعاؤں سے مدینہ شریف کی حاضری ہے، 2-3 جمعوں کی چھٹی ہوگی، آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔